अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। उम्मीद करती हूँ वीकेंड भी बहुत अच्छा आप लोगों का गुजरा होगा और गुजरना चाहिए भी था, क्योंकि वीकेंड पर हुई है जनाब बारिश। और मोस्टली जो बारिश हुई है वो रात के औकात में हुई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का थंडर स्टॉर्म था, तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर हुआ और वैसे भी ओवरऑल वेदर में भी हम बेहतरी देख रहे थे। सो ये एक अच्छी चीज़ हुई जिसको एंजॉय करना लाजमी तौर पर बनता था ओवर दिस वीकेंड, और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जो वीकेंड है वो भी बहुत प्लेजेंट गुजरा होगा। सो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ मौसम के साथ ही करेंगे। मौसम की खैर खबर ज़रा जान लें कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है। ये शेयर करने के लिए आज हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अमारा हमारे साथ मौजूद है। अमारा, बताइएगा आज लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बताती चलूँ शहर लाहौर के आज के मौसम के बारे में, तो गुज़िश्ता चंद रोज़ होने वाली जो बारिशें हैं उसके बाद मौसम काफ़ी हद तक जो है वो खुशगवार दिखाई दिया है और सूरज ने भी अपनी तेज़ किरणें शहर लाहौर पर बिखेरी हुई हैं। अगर बात करें आज के दर्जा हरारत की, तो आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान ज़ाहिर है। दूसरी जानिब अगर बात करें हवा में नमी के तनासिब की, तो आज जो हवा में नमी का तनासिब रिकॉर्ड किया गया है वो 95% रिकॉर्ड किया गया है और हवाएँ जो हैं वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी खुशगवार मौसम होने के बाद जो है वो लाहौरिये जो हैं वो अपने अंदाज में मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख करते हैं, मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और जो है वो इसी तरह दीगर जो अपने अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जो है मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो गुज़िश्ता चंद रोज़ बारिशें जो हुई हैं उसके बावजूद लाहौर जो है वो टॉप 5 से तो निकल आया था, लेकिन आज जो है वो लाहौर दूसरे नंबर पर बराजमान है और एयर क्वालिटी। थैंक यू सो मच अमारा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करना चाहेंगे PSL के हवाले से 9th एडिशन PSL का स्टार्ट होने वाला है और जनाब अली ज़फ़र की 5 साल के बाद वापसी हो रही है। और अली ज़फ़र की वापसी ऐसे हो रही है कि PSL का गाना जो है इस साल जो तराना होता है वो अली ज़फ़र जो है वो आइमा बेग के साथ पेश करेंगे। शायकीन क्रिकेट और इसके साथ साथ जो म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, जो अली ज़फ़र के अपने फ़ैन्स हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि 5 साल के बाद PSL में अली ज़फ़र की वापसी हो रही है। और इस साल PSL 9th एडिशन का जो ऑफिशियल सॉन्ग है, जो तराना है, वो आइमा बेग और अली ज़फ़र जो है वो गाने के लिए तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। और इस हवाले से जनाब जो ऑथेंटिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अकाउंट्स हैं PSL के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है और अली ज़फ़र ने ख़ुद भी इस बात को वेरीफाई किया है। सो पहली स्टोरी हमारे पास ये थी। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब, और हम अपने इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन देखते हैं कि जब आपकी अच्छी खासी मालियत की कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो आपको नॉर्मली मिलती नहीं। आपके मोबाइल फ़ोन्स हो, आपकी कोई ज्वेलरी आइटम हो, वैसे ही आपकी कोई प्रेशियस चीज़ हो। लेकिन हुआ क्या कि मोटरवे पुलिस ने 10 लाख रुपए की गुमशुदा अंगूठी जो थी वो एक अमेरिकन खातून की थी, इसको वापस कर दी। हुआ क्या कि ये खातून लाहौर से डेरा गाजी खान का सफ़र कर रही थी, जिस दौरान इनकी 10 लाख रुपए मालियत की ये जो अंगूठी थी इट वॉज लॉस्ट। और उसके बाद कोशिश की गई, मोटरवे पुलिस की जानिब से इसको फाइंड आउट किया गया और वापस रिटर्न किया गया। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली ईमानदारी का, ऑनेस्टी का मुजाहरा किया गया मोटरवे पुलिस की जानिब से। सबसे पहले तो एफ़र्ट की गई और फिर एफ़र्ट के बाद उसको जब फाइंड आउट किया गया तो जो उसका मालकन थी उस तक वापस पहुंचाया गया। तो ऑब्वियसली एक जेस्चर भी आपने अच्छा दिया। एक बाहर से आई हुई खातून, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट होगी मोस्ट लाइकली, या जो भी उस खातून जिस भी कैपेसिटी में पाकिस्तान का सफ़र जो थी वो कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल जेस्चर आपने बहुत अच्छा दिया कि ये खातून को उसकी अंगूठी जो है वो वापस की। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब 285 ईयर्स पुराना लीमू जो है वो 4,92,000 रुपये में नीलाम हुआ है। अब मैं तो ये, जब मैंने ख़बर पढ़ी तो मैं सोच रही थी कि ये 2, 3, 4 हफ्ते पुराना भी अगर लेमन हो
تو وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتنا پرانا لیمو اور پھر اس میں سے کیا اسمیل وغیرہ نہیں آ رہی ہوگی. لیکن جناب باہر کے ممالک میں ایسے ایسے کام بھی ہوتے ہیں. برطانیہ کا یہ واقعہ ہے جہاں پر ایک نیلام گھر میں ایک پرانا الماری جو کیبنٹ ٹائپ تھا اس کو لایا گیا اور بیسیکلی اس کو نیلام کرنا تھا. لیکن جب اس کے آکشن کے لیے اس کی جب مختلف اینگل سے پکچرز بنائی جا رہی تھی تو اس کے دراز میں ایک لیمو فائنڈ آؤٹ کیا گیا جس کے اوپر کچھ کلمات بھی لکھے تھے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو جب اس زمانے میں 285 سال پرانے زمانے میں جب ہے وہ بھیجا گیا ہوگا, ٹرانسفر کیا گیا ہوگا. سو لوگ وہاں کے یہ بڑی رغبت رکھتے ہیں کہ یہ اتنی پرانی چیز تھی جناب. سو اس کو جب آکشن کیا گیا سو یہ تقریباً $1780 میں یہ اس کو آکشن کیا گیا جو کہ آبویسلی 4,92,000 روپے بنتے ہیں پاکستانی. اور جو کیبنٹ جس کو ایکچولی جناب لایا گیا تھا آکشن کے لیے وہ صرف اور صرف $40 میں جناب فروخت ہوا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل چیز وہیں کی وہیں رہ جائے اور جو دوسری چیز ہے وہ اتنی مہنگی جو ہے وہ نیلام ہو جائے. بہرحال جناب یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ قسم کی ٹاپ سٹوریز. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کے ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. آج شو میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کینسر کو. کینسر دنیا بھر میں انتہائی تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے. اس کے ریزنز کیا ہے اور پریونٹیو میجرز کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بدلتے موسم بدلتے فیشن پر ڈسکشن کریں گے. موسم بہار کی آمد موسم بہار میں فیشن ٹرینڈز کیا ہونے والے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. مزید آگے بڑھیں گے اور ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انتخابات سے پہلے سیاسی منظرنامے میں کوئی اہم تبدیلی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اس کو دیکھیں گے. یوم یکجہتی کشمیر آج بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس کو بھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور آخر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ سب کا آج کا جو دن ہے وہ کیسا رہے گا. سو رائٹ ناؤ اٹس دا ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کو لے کر. اچھا جی, اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں سو کینسر جو ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگ گیا ہے. اور اس میں اگر ہم نوجوانوں کے حوالے سے سٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں, ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو جناب بہت تیزی کے ساتھ یہ جو کینسر ہے یہ ینگسٹرز کو متاثر کر رہا ہے. تقریباً اگر ہم دیکھیں 50 سال سے کم عمر افراد میں کینسر کی شرح دیکھیں سو لاسٹ 30 ایئرز میں تقریباً یہ جو شرح ہے اس میں 80% تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ کینسر جیسے موذی مرض سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ آبویسلی ہمارا کچھ لائف سٹائل ہے اس قسم کا, انوائرمنٹل فیکٹرز اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. بٹ ہم آج کل کے دور میں اس سے پریونشن جو ہے وہ کیسے میک شیور کر سکتے ہیں, وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دس. ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں آنکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر امجد ظفر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں, میں کسی ایک ٹائپ کے کینسر کی بات نہیں کری, اوور آل جو کینسر ہے یہ ہم آج کل امنگ ینگسٹرز یا امنگ انڈیویجولز بہت زیادہ پوری دنیا میں پریویلنٹ دیکھ رہے ہیں. واٹ آر دا انیشیل سائنز اینڈ سمٹمس جو باڈی کے اندر ہو رہے ہوں اور ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے دیٹ سم تھنگ از گوئنگ آن رانگ اور وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. آئی تھنک کینسر ایسی چیز تھی, کینسر ایسی ڈیزیز انفارچونیٹلی جس کو ایڈریس کرنا گراس روٹ لیول گورنمنٹ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم بات کریں پریولنس کی تو کینسر کے انسیڈنس جو ہے انفارچونیٹلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ بڑھ رہا ہے. اور مور سو ڈیولپنگ کنٹریز جو ہوتی ہیں, پاکستان ہو گیا, انڈیا, بنگلہ دیش, جتنے ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس میں ان کا ریٹ, ان کا ریشو, ان کا انسیڈنس جو ہے باقیوں کی نسبت تھوڑا زیادہ ہے, خاص قسم کے کینسرز کی اگر میں بات کروں تو. اب کینسر کے کازز کیا ہوتے ہیں, نارمل چیزیں کون سی ہیں؟ کچھ چیزیں تو آپ نے بڑا اچھا گنوا دی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بالکل آپ اپنا زندگی کا اپنا روزمرہ کا حصہ بنا لیا ہے اور ہمیں ان کی ہیزرڈس کا زیادہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس حد تک وہ ہیزرڈس ہو سکتے ہیں. آئی مین لیٹس اسٹارٹ آف وتھ اسموکنگ. آئی مین آج کل سوشل اسموکنگ, ویپس, آئی مین یو نیم اٹ, آج کل بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہ پہ آپ کو مل رہی ہیں. اور ینگسٹر سے لے کے پہلے صرف میلز ہوتے تھے, آج کل انفارچونیٹلی فیمیلز کے اندر بھی ٹرینڈ آتا جا رہا ہے. پہلے بات کرتے تھے حقہ کی, آج کل سگریٹ کے ساتھ ویپس آ گئے ہیں. اور پھر صرف سگریٹ نہیں, سگریٹ کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہیں جو لوگ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر نسوار آ جاتا ہے, گٹکا آ جاتا ہے,
یہ ساری چیزیں کینسر کو اتنی جلدی سے اور اتنی تیزی سے پھیلا رہی ہیں کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے یا نسوار کھانے سے صرف منہ کا کینسر ہوتا ہے یا پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے. صرف یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو پھیپھڑے کا کینسر, بلیڈر کا کینسر, معدے کا کینسر, گلے کا کینسر, منہ کا کینسر, زبان کا کینسر, یہ سارے کینسرز کے چانسز آپ کے اسکائی راکٹ کر جاتے ہیں. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ عادت کا حصہ نہ بنا لیں. میں ایک پیشنٹس کو اپنے بات بڑی کامنلی کہا کرتا ہوں, اور جو کامنلی مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا فلاں دوست ہے, اس نے تو 40 سال سے سگریٹ پیا, اس کو تو کچھ نہیں ہوا, مجھے کیوں ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ اللہ نے ہر بندے کی جینیٹکس ڈفرینٹ بنائی ہے. کچھ کے اندر انزائمز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹاکسنز وہی دیں تو اس کو ڈیٹاکسیفائی ایزیلی کر لیتے ہیں. کچھ کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو ہیزرڈس چیز دیں گے وہ ان کو ڈیٹاکسیفائی پراپرلی نہیں کر پائیں, اس کی وجہ سے ان کے کینسر ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. میں الکوہل کی بات کروں گا. الکوہل کنزمپشن پہلے کسی دور میں آج سے 25-30 سال پہلے سمجھا جاتا تھا تھوڑی سی کوانٹٹی میں لے لیں تو بہتر ہے. اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی کوانٹٹی میں آپ لیں نہ صرف کہ کینسر کازنگ ہے بلکہ اور بھی باڈی کے اندر بہت ساری بیماریوں کا باعث الکوہل ہے. تیسری بات ہم کر لیں جس کو لوگ بہت اہمیت نہیں دیتے, جو میرے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے نہ صرف کہ فزیشینس کو بلکہ جتنے بھی روزمرہ کے لوگ ہیں سب کو, وہ ہے ہیلتھ. ہیلتھ سے مراد میرے یہ کہ اوبیسٹی نہیں ہونی چاہیے. لیک آف ایکسرسائز اینڈ اوبیسٹی دیٹ از اے کرس ان دا ماڈرن ڈے ورلڈ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں جو ایکسرسائز کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں, پراپر خوراک کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. اچھا خوراک کے ایکسرسائز نارمل کتنی ہوتی ہے, اچھی کتنی چاہیے آپ کو؟ آئی وڈ سے عمومی طور پہ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 5 days a week اگر آپ 30 minutes ایکسرسائز کر لیں دیٹ شوڈ ڈو دا ٹرک. وہ نہ صرف کہ کینسر بلکہ بہت ساری آپ کی اور بیماریز میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, آپ کا ہارٹ کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو بھی کم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور خوراک کی اگر میں بات کر لوں تو ٹائپ آف فوڈ میٹرز اے لاٹ. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں لوگ کہ صرف ہم نے جوس پی لیا, پھل کھا لیا, دیٹ از سفیشینٹ, ہماری ہیلتھ بہتر ہوگی. آپ نے سارے دن میں بیلنس ڈائٹ کھانی ہے, فریکوینٹ اسمال میلس لینے ہیں. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ بہت بڑے بڑے میلس لیں اور سارا دن بھوکا گزار دیں, یہ مناسب نہیں. ملٹیپل اسمال میلس لیں, اس میں میٹ لیں, اس میں ایگس لیں, اس میں روٹی. یعنی کہ بیلنس ڈائٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس کے علاوہ کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ آج کل کینسر کا باعث بن رہے ہیں, آپ نے ان کو بڑے اچھے سے الیبوریٹ کر دیا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ سائنس اینڈ سمٹمس کہ کیا انیشل سائنس اینڈ سمٹمس ہماری باڈی کے اندر آ رہے ہوں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ آور ہیلتھ کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے, کیا پرابلمز ایسے ہو رہے ہوں جس کی وجہ سے ہمیں ذرا اوور کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. ایک بات انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے اور اس کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں. آئی مین وی آر ولنگ ٹو اسپینڈ thousands of rupees, millions of rupees on our homes, on our clothing, باقی چیزوں پہ. لیکن اگر ہیلتھ کی بات آتی ہے نا تو کسی کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے, لیٹس سے میں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں, کسی کو پروڈکٹل بلیڈ ہو رہا ہے, کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے. عجیب لگتا ہے لوگوں کو, لوگ عمومی طور پہ شرم کرتے ہیں, بات نہیں کرتے. اور پھر زیادہ تر لوگ یہ کہ کہتے ہیں قریبی کسی نے کسی بندے کو دکھا دیا, انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا, انویسٹیگیشنس نہیں کرتے. اور معذرت کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ آپ کے پاس اسٹیج 4 گٹ کے کینسر کے ساتھ, لوگ سمجھتے ہیں صرف پائلز ہی ریکٹل بلیڈ کا کاز ہے. حالانکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اندر کینسر پل رہا ہوتا ہے, شروع میں سائن اینڈ سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں, بلیڈنگ از ون آف دیم, لیکن ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. پھر دوسرا وزن کا کم ہو جانا, یہ کامن, بلا وجہ بے وجہ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے اس کا آپ نے خاص دھیان کرنا ہے. اپنے رینڈم ٹیسٹ کروانے ہیں, اپنے فزیشین کے پاس جائیں, انہیں کہیں کہ دیکھیں کیا وجوہات ہو رہی ہیں. تیسرا ایبڈومینل پینز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے رینڈملی, کبھی اس جگہ ہو گیا, کبھی اس جگہ ہو گیا. کچھ لوگوں کو کھانسی بے وجہ, اسموکر ہیں, بے وجہ کھانسی آنی شروع. اب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, 90% کینسر کی وجہ سے نہیں ہوں گی, لیکن ہم نے پھر بھی کانشیس رہتے ہیں. ہم لوگ سب سے بڑا کرس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ایئرز کے لیے اس کو اگنور کرتے ہیں. ایبڈومینل ڈسکمفرٹ کسی بھی قسم کا ہو تو وہ بھی کیا ایک ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھیں اٹ اسٹارٹس جب آپ ہسٹری لیتے ہیں نا, لوگوں کے ساتھ پیشنٹ سے بیٹھ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب 1 سال پہلے میرے پیٹ میں درد شروع ہوا تو میں نے فلاں جگہ چلا گیا, میں نے فلاں دوائی کھا لی, ڈاکٹر صاحب اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا, ڈاکٹر صاحب پھر میرے پیٹ میں درد ہوا تو پھر میں نے یہ کیا, پھر ڈاکٹر صاحب یہ, آپ کو 1 سال کی ہسٹری ملے گی. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ کو جب پرابلم ہونا شروع ہوتا ہے نا جسم بتانا شروع کر دیتا ہے. اینڈ اف یو ٹینڈ ٹو اگنور اٹ, I mean the fault lies at you, lies with you. آپ جب تک اس کے پرابلم کو اسی وقت پکڑیں گے نہیں,
देखिए एक बात समझिए, हम लोग ऐसी कौम है कि हम समझते हैं कि किसी और को ये प्रॉब्लम हो गया तो हमें तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह ना करे किसी को भी हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी नॉर्मल चीज़ एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा एहतियात और उसको देख लेने की ज़रूरत है। अच्छा, डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा जाता है कि शुरू में तो कैंसर का पता ही नहीं लग रहा होता, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं वो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बट वी जस्ट केप्ट ऑन इग्नोरिंग ऑल दीज साइंस एंड सिम्टम्स। हमें कितने अरसे के बाद अपने कोई टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए जिससे हमें एक आउटलाइन मिल जाए कि भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, और वो किस किस्म के टेस्ट होते हैं? अच्छा, एक तो ये कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस बड़ी वेरिएबल हैं। अगर दो तरह के लोगों, हम हाई रिस्क, हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन इसको दो ग्रुप्स में यूजुअली सिंप्लीफाई करने के लिए दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका हाई रिस्क ग्रुप और एक होती है आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन। हाई रिस्क ग्रुप में अमूमी तौर पे वो लोग होते हैं जिनको पहले खुद या उनके किसी फैमिली मेम्बर को कैंसर हो चुका है। उनके लिए किस किस्म का कैंसर हो चुका है उस हिसाब से गाइडलाइंस वेरिएबल है, और उनके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों में जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लें, कुछ लोगों की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत यंग एज से अगर वो हाई रिस्क हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड के साथ साथ कई दफ़ा MRI भी करवाना पड़ता है। ठीक है, अब किसी की अगर गैस्ट्रिक कैंसर की किसी की फैमिली में हिस्ट्री है या एक ख़ास किस्म का सिंड्रोम होता है, इसका लिंच सिंड्रोम होता है, उनमें आपको ख़ास किस्म के टेस्ट के साथ साथ कई दफ़ा एंडोस्कोपी भी करवानी पड़ती है, कोलोनोस्कोपी करवानी पड़ सकती है। इस तरह मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ गाइडलाइंस है हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए। अगर आम लोगों की बात करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रिपीटेडली हो रहा है तो आपको जो भी रेलिवेंट टेस्ट है किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए। वैसे किताबें ये कहती हैं कि अगर आप 40 साल की उम्र के बाद आपकी एज 40+ हो गई है तो आपने रूटीन के मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवाइए। इसमें सब चीज़ें नहीं पकड़ी जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया होता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ पकड़े जाने का, अर्ली पकड़े जाने का चांस होता रहेगा। फीमेल्स की बात करें अगर, तो कहा जाता है मेमोग्राम ईयरली करवाना चाहिए आपको 50 साल की उम्र के बाद। कुछ लोग 40-45 साल भी कहते हैं, लेकिन यूजुअली इट्स आफ्टर 50 ईयर्स। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो 40 साल के बाद सालाना तो आपने अपने मेडिकल टेस्ट करवाना, अल्ट्रासाउंड करवाना, सिंपल ब्लड टेस्ट करवाने, आपने देखते रहना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो फिर स्पेशलिस्ट हेल्प जो है फ़ौरन सीख करनी है आपने, और जो वो आपको बताएं उस हिसाब से उसको फॉलो करना। अच्छा, ये हम एक अवेयरनेस ही अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तब होगा जब लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। लोग नहीं करवाते टेस्ट, मतलब मेरे ख्याल में जब प्रॉब्लम भी हो जाए डॉक्टर्स भी लिख कर दे दे, सो वो दे आर बीइंग जस्ट इग्नोरेंट। उनका ये होता है कि ये वक्त गुजर ही जाए, वैसे ही चीज़ें ठीक हो जाए, और हम सब भी शायद उन्हीं लोगों में शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बड़े कॉमन फ्रेज जो आप सुनते हैं ना, यार पता करके तो फिर बीमारी का पता चल जाएगा, टेस्ट नहीं करवाने कुछ ना कुछ निकल आएगा, टेस्ट नहीं करवाना कुछ ना कुछ निकल आएगा। मैंने भी देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने समझनी है। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं अच्छा टेस्ट करा लिए, पैसे जाया गया, निकला तो कुछ है नहीं। आई मीन दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एनी आपका कोई भी पैसा, आपका कोई भी टाइम अगर अपनी हेल्थ पे खर्च करें, यकीन जानिए उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं हो सकती। बिल्कुल। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत ईमान है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग है दैट इज़ हेल्थ। आई मीन यू कैन बी बिलियनर। एक मिसाल मैं अपने पेशेंट्स को रियल वाक़या सुनाया करता हूँ। मेरे पास पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट मुझे साइड पे ले गया और स्टेज 4 कैंसर था उसको, और उसने कहा उसको हमने 2-3 तरह के ट्रीटमेंट दे दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। मैंने कहा जी पैसे हैं तो पैसों से मेरा क्या ताल्लुक़ है? उसने कहा डॉक्टर साहब आपको अंदाज़ा नहीं मेरे पास कितने हैं। उसने कहा मेरे पास अरबों रुपया पाकिस्तान में और अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर की कंट्री है, उसका नाम उसने लिया, उसमें है। पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज हो सकता है, कुछ हो सकता है, मुझे बता दें, मैं कुछ 6 महीने साल गुजार लूँ। माजरत के साथ मुझे उसको कहना पड़ा कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। तो अरबों रुपया भी आपकी सेहत को बाय बैक नहीं कर सकता। तो बीमारी जब शुरू में आती है ना, स्टेज 1-2, कैंसर जब स्टेज 1-2 में आता है उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर स्टेज 3-4 में चला जाए तो फिर आपके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी हमने स्टार्ट ही जहाँ से लिया कि यंगस्टर्स में दिस इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी कॉमन, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से यंगस्टर्स आर बीइंग सो मच अफेक्टेड विद कैंसर? देखिए 2 चीज़ें, मैं इसको 2 कैटेगरी, मुझसे अगर 2 कॉज पूछेंगे तो 2 मेन कॉज मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक 2 मेन कॉज मुझसे पूछेंगे तो उनमें एक स्मोकिंग है, गुटखा, छाली और नस्वार पान। इतनी बुरी चीज़ है ये, और इससे लोगों को इतना बुरा होता है। अभी आप सिर्फ कैंसर का लफ्ज़ सुन रहे हैं, जब आप कैंसर का पेशेंट देखते हैं जिसकी ज़ुबान पे कैंसर हो, जिससे खाना नहीं खाया जा रहा, खुराक नहीं खाई जा रही, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो पेशेंट किस किस्म की मेंटल,
फिजिकल एगनी में पेशेंट होता है, कितना किस किस्म की तकलीफ उसको हो रही होती, आप लोग इमेजिन। अब सिर्फ अगर एक बुरी आदत हम छोड़ दें, मतलब सिगरेट अगर कोई नहीं पिएगा तो क्या होगा? मेरे ख्याल में ये जो ई सिगरेट्स का आजकल रुझान आ गया, वेप्स का equally रुझान toxic, आ गया, equally ये toxic. स्टेटस सिंबल बन गई हैं ये चीजें सारी। साइंस हैज प्रूवन दैट इट इज इक्वली टॉक्सिक। वेप उतना ही नुकसानदेह है, शीशा उतना ही नुकसानदेह है जितनी कि आपकी एंड आई हैव सिगरेट। सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि छोड़ना चाहते हैं सिगरेट को, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं छूटता, तो चलो हम ई सिगरेट या वेप्स वगैरह पे स्विच कर जाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है लेकिन सवाल मेरे बहुत ज़्यादा हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, ये कितना दूसरी बात मैं इसी कहना चाह रहा था, पिज्ज़ा, बर्गर्स, फ्राइज, ये चीज़ें हम सब लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। बहुत, मैं देखिए अनफॉर्चुनेट, एक मैंने कहा कि सिगरेट वगैरह एडिक्शंस आपकी जितनी होती हैं, और दूसरी चीज़ आपका फूड, टाइप ऑफ फूड यू ईट। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर मल्टीपल लोग जो हैं, ईजी हो एक्सेस हो गई ना, तो आप बाहर से कोई ना कोई जंक फूड खा लेते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, जितने फ्रोज़न फूड्स हैं उन सब के अंदर केमिकल्स हैं, अभी तक प्रूव हुआ है या नहीं हुआ, उनमें से बहुत सारे कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। अपनी ज़िंदगी को नेचर के करीब ले आइए, जितना नेचुरल फूड खाएंगे, नेचुरल फूड से मुराद ये नहीं कि आप मीट खाना छोड़ दें, फास्ट फूड खाना छोड़ दें, मैं ये कहता हूँ ये सब कुछ बनाएं, ताज़ा मीट लें, ताज़ा चीज़ें लें। वंस इन अ ब्लू मून आप घर में बना के खाएं ना, बर्गर्स घर में क्यों नहीं बन सकते, पिज्ज़ाज घर में क्यों नहीं बन सकते? और अगर आपने खाने ही हैं तो उन रेस्टोरेंट्स को फ्रीक्वेंट कीजिए जिनके अंदर वो आपके सामने लाइव पका के देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हाउ मच इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ चिकन? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली लोग हमसे करते हैं। अच्छा, इट इज़ थॉट दैट ब्रॉयलर इज़ टॉक्सिक, लेकिन अभी तक मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है नहीं? तो मैं मना नहीं करता अपने पेशेंट्स को, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस के बगैर किसी चीज़ को कह देना मुनासिब नहीं है। If you want to keep ourselves prevented from cancer, what is the thing that we all need to do? No addictions, healthy, organic diet as near to nature as possible, exercise regularly, drink a lot of water, and be grateful and be thankful. और मेरे ख्याल में stay close to the nature as much as possible. Simple, सिर्फ एक ही वर्ड जुमला याद रखिए। वो खुराक में भी हो सकता है, वो आपके बाकी चीज़ों में भी हो सकता है, साउंड स्लीप, ये तमाम चीज़ें जो है अल्टीमेटली हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, सो बहुत चांसेस हैं कि आप इस तरह की बीमारियों से जो हैं वो दूर रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमजद जफर साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम मौसम की बात करें, सो मौसम में जब से बारिश हुई है हम एक तब्दीली देख रहे हैं, और यूँ लग रहा है जैसे मौसम जो है वो एक्चुअली में खुल गया है। यानी कि जो सर्दी की शिद्दत हम पिछले महीने तक या कुछ दिन पहले तक हम फील कर रहे थे, वो वाली सर्दी जो है वो एक्चुअली में अब हमें उस तरह से फील, मुझे तो कम अज़ कम उस तरह से फील नहीं हो रही। गो के सर्दी है लेकिन इंटेंसिटी वैसी अब नहीं रही, और ऐसे लग रहा है कि बस हम जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहार में एंटर हो रहे हैं, एंड मौसम में बहार की आमद है। जब हम मौसम में बहार की बात करते हैं, सो आई थिंक इट्स द सीज़न ऑफ कलर्स। आपको अपने इर्द गिर्द रंग नज़र आते हैं, और रंग जो है वो ऑब्वियसली ब्यूटी का दूसरा नाम है। आपको फूलों में रंग नज़र आते हैं, आपको कपड़ों में रंग नज़र आते हैं, और जब हम कपड़ों की बात करते हैं सो ऑब्वियसली आपका दिल करता है कि नित नए डिज़ाइन हो, स्टफ़ जो है वो बाहर के मुताबिक हो, ऑब्वियसली, क्योंकि अब उस तरह से दूसरी तरह के कपड़े, वूलन वगैरह उस तरह से कपड़े का स्टफ़ तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियसली जब हम बाहर के मौसम के कपड़ों की बात करते हैं तो ये रंग भी जो होते हैं, इनके जो रंग होते हैं वो बहुत खिले खिले होते हैं। सो आज हम इस सेगमेंट पे बात करेंगे कि इस बाहर के मौसम में किस किस्म के रंग जो हैं दे आर इन ट्रेंडिंग, और इसके साथ साथ स्टफ़ कौन सा इन है, कौन कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनर है मीरा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो मौसम में जब हम बात करते हैं बाहर के मौसम की, सो लोग नॉर्मली किस किस्म के स्टफ़ का इस्तेमाल करते हैं? बाहर आ रही है तो इसमें तो अभी फ़िलहाल जो प्रिंट्स चल रहे हैं वो ऑल ओवर के प्रिंट्स चल रहे हैं। कंपोज प्रिंट्स साइड पे हो गए। जो बात करें हम कलर्स की, तो कलर्स लाइट भी हो रहे हैं, इस बार ब्राइट भी हो रहे हैं। रेड भी किया जा रहा है, ब्लू भी किया जा रहा है, पर्पल भी किया जा रहा है, ब्लैक भी होता है। लेकिन जो ईयर है, कलर ईयर है, वो है फज़ ऑरेंज, लाइट पीच जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऑरेंज लोग समझेंगे ब्राइट ऑरेंज ही है,
لائٹ سا, جیسے لائلے کا آپ کو پتہ ہے پرپل بڑا ان ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں 2 سالوں میں, پاؤڈر بلو بڑا ان ہے, تو اس طرح کے لائٹ کلر پاؤڈری پیچ یہ بڑے ان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگ برائٹ کلر بھی پریفر کرتے ہیں, جیسے بلو ہو گیا, آپ کے پاس ریڈ ہو گیا, یہ کلرز بھی بہت پریفر کیے جاتے ہیں. اچھا, جب ہم سٹف کی بات کرتے ہیں سو آبویسلی اب ہم اس طرح کا سٹف تو استعمال نہیں کر سکتے جس طرح کا ہم بھرپور سردی میں سٹف استعمال کرتے ہیں. کھدر استعمال ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ لینن استعمال ہو رہی ہوتی ہے, کرنڈی, یس ایگزیکٹلی, بوس کی بھی کچھ لوگ میں نے دیکھا استعمال کر رہے تھے. ابھی ہم جب بہار میں آتے ہیں تو وہ سردی کی وہ شدت نہیں رہتی, اٹس اے کائنڈ آف لائک اے پلیزنٹ ویدر. سو کس قسم کے سٹف کا موسٹلی خواتین استعمال کر رہی ہوتی ہیں, یا اس سیزن کون سا سٹف ان ہے؟ یہ والا سیزن ایکچولی جو پہلے کھدر ہوتی تھی وہ بہت موٹی ہوتی تھی, اب وہ کھدر کی تھکنیس اتنی رہی نہیں. کچھ ایسی بھی آتی ہیں کہ جو ایسے چیزیں آ رہی ہے, کیمبرک آ رہی ہے یا کچھ ایسے فیبرکس آ رہے ہیں جو دونوں سیزن چل سکتے ہیں, کیونکہ سردیاں اب اتنی زیادہ نہیں پڑتی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے جو گرمیوں میں آ رہے ہوتے ہیں, اب جیسے لانچ ہو گئی ہیں کچھ برانڈس کی لانچ ہو گئی ہے, کیمبرک, للن وہ پتلی والی, یا ہمارے پاس ہوتا ہے لان, فائن لان, وہ یوز ہوتی ہے. تو 7 months تو گرمیاں رہتی ہیں, لان تو چلتی ہے, بیچ میں سے 3 مہینے 2 مہینے آتے ہیں, اب وہ بھی اتنے زیادہ نہیں موٹی ہوتی کہ کھدر پہلے موٹی والی آتی تھی, پتلی والی آ جاتی ہے جو بہار کے موسم بھی آپ کے نکال لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم کلرز کی بات کرتے ہیں, جب میں بہار کے موسم کا سوچتی بھی ہوں تو میرے مائنڈ میں جو کلرز آتے ہیں وہ ریڈ آتا ہے, کمبینیشن آف ریڈ اینڈ یلو آتے ہیں, یلو کی ٹونز آتی ہیں, کھلے کھلے جو رنگ ہوتے ہیں جو نارملی بہار کے سیزن کے ساتھ ہم تھوڑے سے اٹیچ کر سکیں, ان کو جوڑ سکیں. سو اس سیزن جو ہے بہار کے موسم میں کون کون سے جو کلرز ہیں ان کی تیاری کی جا رہی ہے کپڑوں کو لے کر, کون کون سے کلرز جو ہیں وہ ان ہیں؟ کلرز کی وہی بات کروں گی, پیسٹلز کلرز بھی ہیں, برائٹ کلر بھی ہے. بیسیکلی اب جو ان چینج آیا وہ یہ چینج آیا کہ اب آل اوور کے پرنٹ زیادہ چل رہے ہیں, کوڈرس چل رہے ہیں, پرنٹڈ ٹراؤزر ود پرنٹڈ شرٹس, ٹھیک ہے, یہ تو میں واقعی دیکھ رہی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کٹ لائنس جو آج کل ان ہیں, آپ دیکھیں گے کھلی شلواریں اور شارٹ شرٹ پھر ان ہو رہی ہیں. آپ کی ہائی ویسٹڈ پینٹ سے لو ویسٹڈ پینٹس آ رہی ہیں, اسٹریٹ پینٹس زیادہ آ رہی ہیں. بوٹ کٹ پرانی ہوگی, اسکنیز تو آپ چھوڑ ہی دیں, اسٹریٹ پینٹس, وہی اسٹریٹ پینٹس کے کٹس لے کر آ رہے ہیں قمیص شلوار میں. اگر آپ 2 پیس لیتے ہیں تو آپ شارٹ شرٹ ود اسٹریٹ ٹراؤزرس بنوا سکتے ہیں. زیادہ تر آج کل جو پلے ہو رہا ہے وہ امبرائڈری میں ہو رہا ہے. پرنٹس آل اوور کے ہیں, امبرائڈری میں پلے کر رہے ہیں. آپ کو بیک سے دے رہے ہیں, سلیو بھرے ہوئے دے رہے ہیں, فرنٹ لائٹ دے رہے ہیں, یا آپ کو بارڈرس دے رہے ہیں, اس میں چینجز آ رہی ہیں. سالڈ شرٹس زیادہ چل رہی ہے پرنٹڈ سے. اگر پرنٹڈ چل بھی رہی ہیں تو ٹراؤزرس کے ساتھ, ٹراؤزر بھی پرنٹڈ, شرٹ بھی پرنٹڈ, یا دوپٹے پرنٹڈ چل رہے ہیں. امبرائڈریز کی طرف زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے فیشن کا, اسپیشلی یہ ایشین کا. تو ہم لوگوں کو ویسے بھی اماؤں کو امبرائڈریز بہت پسند ہوتی ہیں, ان کو اچھی بھی لگتی ہے. عید وغیرہ کے حساب سے بھی امبرائڈریز بہت ہیں. تو جو بچے آنا بھی چاہ رہے ہیں فیشن اور ٹیکسٹائل میں, امبرائڈریز میں اپنا اسکوپ رکھیں. جو لوگ ہیں بھی ان لوگوں کو بھی چاہیے ٹیکسٹائل اچھا, والی امبرائڈری تو ایک ہوتی ہے ہاتھ سے کی ہوئی, ہینڈ میڈ آئٹمز ہوتے ہیں. ہینڈ میڈ امبرائڈری جو ہے وہ مختلف کپڑوں پر کی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے مشین والی امبرائڈری, وچ ون از لائک بینگ لائک بائی دا انڈیویجولس. کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ انڈیویجولس میں لائک اچھی سمجھی جا رہی ہے, پسند کی جا رہی ہے؟ ہم یہ بڑا ایک ڈفرینس ہے کیونکہ اب تو مشینز آ گئی ہیں, تو مشینز پہ ہی پریفر کر رہے ہیں. ایون کہ کچھ لوگ تو برائڈل بنوا کے مشینز پہ تو ہاتھ کا ہلکا پھلکا کام کروا کے وہ لوگ سیل کر رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھ کی امبرائڈری ہوتی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کے آن لائن پیجز چل رہے ہیں جو کہ ہاتھ کی امبرائڈری بیچتے ہیں اور اچھے پرائسز میں بیچتے ہیں. وہ مہنگے ہوتے ہیں اور لوگ خریدتے بھی ہیں, لیکن اب اگر میں مارکیٹ کو دیکھوں تو مارکیٹ میں مشینری امبرائڈری ہے. ہر کوئی مشینری امبرائڈری کر رہا ہے, اور مشین کی ہی امبرائڈری پریفر کی جاتی ہے کیونکہ کپڑا زیادہ بن رہا ہے اور ٹائم شارٹیج ہے, ایک کے بعد ایک کلیکشن نکل رہی ہے, تو پھر اس وجہ سے ہم لوگ اسی پہ پریفر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم نے کلرز کی بھی بات کر لی, ہم نے اسٹف کی بھی بات کر لی. اب ٹرینڈز کس قسم کے آج کل لینا ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج کل پھر وہ کھلے کھلے ٹراؤزرز اور اس کے ساتھ شارٹ شرٹس جو ہیں, میں ایک بات کرتی ہوں کہ آپ کو فیشن کیری کرنا آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے لباس کو کیسے کیری کرنا ہے, اور پھر آپ ٹرینڈی لگتے ہیں. لیکن ویسے اگر ہم آج کل کے فیشن کی بات کریں تو کیا کیا چیزیں ان ہیں؟ ویسے تو مجھے لگتا ہے سب کچھ ان ہے.
جس کے پاس لمبی قمیضیں ہیں وہ لمبی قمیضیں پہن رہا ہے, جس کے پاس چھوٹی قمیضیں ہیں وہ چھوٹی قمیضیں پہن رہا ہے. سب کچھ چل رہا ہے اور سب کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے, لائک اف یو آر کیرنگ اٹ ان اے پراپر وے. سو سب چیزیں چل رہی ہیں, نہیں؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. اور اب اگر ہم اس والی سٹیج پہ آ کے دیکھیں تو باقی شارٹ شرٹس بھی چل رہی ہیں, لانگ بھی چل رہی ہیں, ساری ہی چیزیں چل رہی ہیں. اور سب سے زیادہ بیسٹ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کلر کے حساب سے اور فیشن کے حساب سے اپنے کپڑے اپنے دیکھنے, آپ کے کپڑے آپ کو سوٹ کر رہے ہیں, آپ کا فیشن آپ کو سوٹ کر رہا ہے, آپ ایبزارب کر سکتے ہیں اتنا فیشن جتنی آپ کی حد ہے, آپ اچھے لگ رہے ہیں, گڈ ہے. اگر آپ مہنگے کپڑے بھی پہن لیں اور آپ کو وہ کیری نہ کرنا آ رہا ہو تو اس کی پرائس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سب سے زیادہ مین چیز ہی کیری کرنے کی ہے, وہ پھر سستی ہو یا مہنگی ہو, وہ مہنگی آپ نے خود نے بنانی ہے. تو اس وجہ سے باقی رہی ٹرینڈی کا, ٹرینڈی ہاں لانگ قمیض تھی, اب لانگ قمیض سے دوبارہ شارٹ کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم اسکول میں کوئی پٹیالہ اور شارٹ شرٹ پہنتے تھے, یہ بہت عرصے پہلے, آئی اسٹل ریممبر, بڑے سالوں پہلے ایک انڈین مووی بھی آئی تھی, اس میں آئی اسٹل ریممبر ایکٹریس نے بہت چھوٹی شرٹ اور پٹیالہ شلواریں پہنی ہوئی تھی, وہ بڑی اچھی لگتی تھی, لیکن اس کے بعد یہ غائب ہو گئی تھی. مجھے لگتا ہے پٹیالہ شلوار کا رجحان نہیں, پٹیالہ شلوار کا نہیں ہے, اسی میں کٹ نیا لے کر آئیں. یہ لوگ تھوڑی اسٹریٹ ہے, آپ کا جو پائنچا ہوگا وہ کھلا ہوگا, بٹ آپ کی جو یہاں پلیٹس نہیں آئیں گی, آپ کی اسٹریٹ آئے گی پینٹ. جو شلوار ہے آپ کی وہ بالکل اسٹریٹ آئے گی اور آپ کی قمیض اتنی آئے گی. اور ہاں اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کی ٹائٹ قمیض ہوتی تھی, اب آپ کی ٹائٹ قمیض نہیں ہے. ٹائٹ کسی قمیض, کسی شلوار, کسی چیز کا کوئی فیشن نہیں ہے. آپ نے کرتے بھی سلوانے ہیں تھوڑے لوز سلوائیں, لانگ سلوانے تھوڑے لوز سلوائیں, شارٹ سلوانے تھوڑے لوز سلوائیں. اچھا یہ بھی یہ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جب سے برانڈس کا اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے, لوگ برانڈس کی طرف ذرا زیادہ انکلائنڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ واقعی دیکھیں کہ اب ٹائٹ کسی بھی چیز کا جو فٹنگ میں چیز ہوتی ہے نا, وہ اس کا رجحان نہیں ہے. اسپیشلی آپ ڈفرینٹ برانڈس پہ چلے جائیں, آپ کو لوز فٹڈ ہی ملے گا, یہ جو ان کا ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے. اگر آپ نے خود اسٹچنگ کروائی ہے تو دیٹس اپ ٹو یو کہ آپ بہت زیادہ اس کو فٹنگ میں کروا لیں یا اس طرح. لیکن میرے خیال میں ویسے جو ہے برانڈز وغیرہ پر اگر اف یو آر گوئنگ ٹو بائی دا ریڈی ٹو ویئر اینی آئٹم, سو اس میں آپ کو جو چیز ملے گی وہ لوز فٹنگ میں ہی ملے گی, اور وہ اچھی بھی لگتی ہے. میرے لوز فٹنگ آپ کو ایزی ہے, آپ آرام سے کیری کر سکتے ہیں, آپ کے خود کے لیے کمفرٹیبل ہے. دوسری یہ چیز کہ اگر ہم ویسٹ سائڈ دیکھیں, ایسٹرن سے ویسٹ بھی دیکھیں, تو بٹن ڈاؤن شرٹس, اوور ویسٹڈ کوٹس, مطلب اوور سائز کوٹ, ہماری پینٹس, یہ سارے اوور سائز چل رہے ہیں. اوور سائز ہوڈیز چل رہی ہیں, اوور سائز ٹی شرٹس چل رہی ہیں گرمیوں کی, اس ساتھ میں اسٹریٹ پینٹس چل رہی ہیں. یہ بات سچ ہے کہ وہ اچھی بھی لگتی ہے, آپ خود بھی کمفرٹیبل رہتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کے مطلب میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں, فیشن کھل کے کریں, جتنا آپ چاہتے ہیں فیشنیبل بنیں اور کریں, لیکن اس میں بھی ایک ڈیسنسی ہونی چاہیے. ولگیرٹی از ناٹ اباؤٹ فیشن, فیشن از اباؤٹ ڈیسنسی اینڈ ہاؤ یو کیری سرٹن اٹائر. لیکن لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ ڈیپ نیکس پہن لیں تو شاید یہ فیشن ہے, سلیو لیس پہننا ہی شاید فیشن ہے. In my opinion, I don't agree with this kind of thinking, mentality. لیکن میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی پہنا ہے, آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں کیری کر لیں, اور ریویلنگ اگر آپ کے ڈریس نہیں بھی ہوتے وہ تب بھی اچھے ہی لگتے ہیں. ہم لوز فٹنگ کی بات کرتے ہیں, وہ کبھی بھی ریویلنگ اس میں نہیں آتے, اور وہ بڑے پیارے ڈریسز لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ پچھلے ایک سال میں نے دیکھا ہے, جو ابھی آپ بھی بات کر رہی تھی کہ پرنٹڈ ٹراؤزرز اینڈ پرنٹڈ شرٹ, یہ کہاں سے اتنے ان ہو گئے؟ لوگ پہنتے ہیں, اچھے بھی لگتے ہیں, گو کہ مجھے نہیں اتنے اچھے لگتے ہیں, مجھے پلین کپڑے اچھے لگتے ہیں. میری تھوڑی جاب کی بھی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ پلین ہم پہنیں, سالڈ کلرز ہوں, پلین پہنیں. لیکن ویسے یہ پرنٹڈ شرٹس اینڈ پرنٹڈ ٹراؤزرز یہ کب سے ان ہوا, اور لوگ ان کو ویسے پسند بھی کر رہے ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ ایکچولی جو ہم لوگ ٹرینڈ, باہر کا ٹرینڈ جو ہم لوگ کرتے ہیں, بہت زیادہ یہ 3 سال پہلے 4 سال پہلے بہت زیادہ ان ہو گئے تھے. ہمیں ایبزارب کرتے کرتے 3 سال لگے. ہم ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ پیچھے, وہ کر کے اگلے فیشن پہ چلے جاتے ہیں, ہم پیچھے, اور ہم پیچھے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب 3 سال 4 سال پہلے ان لوگوں نے یہ چیز کر دی تھی, ہم اب کر رہے ہیں. جیسے بوٹ کٹ بعد میں لوگوں نے پہننے شروع کی ہے, آئی بھی بہت پہلے کی تھی, ان کو اب اسٹریٹ پینٹس ہیں, لیکن لوگ ابھی بھی بوٹ کٹ پہ ہیں. بوٹ کٹ نہیں چل رہی, اسٹریٹ پینٹس چل رہی ہیں. اس کے علاوہ پرنٹس کے یہ باہر جائے ہوئے کوٹ, کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے نائٹ سوٹ پہنا ہوا آپ نے, ایسا بھی فیل آتی ہے. لیکن اس کے کٹس میں تھوڑے سے ڈفرینس رکھے, کیونکہ کئی بار ایسا لگ رہا ہے وہ پیجز اور وہ سیم ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کیا ڈفرینس ہے, بس آپ کی نیک آپ خود بھی بنوا سکتے ہیں. 2 پیس کپڑا لیں پرنٹڈ سیم, اس کا
اور اس کے بعد اس کی نیک ایسی کروا لیں, بازوؤں پہ کچھ لگوا لیں. ایکسیسریز اپنی منیمل رکھیں, اگر گلے میں پہن رہے ہیں تو کانوں میں نہ پہنے, کانوں میں پہن رہے ہیں تو گلے میں نہ پہنے ہیوی چیز. ویسے نیکلیسز بہت ان ہیں آج کل, اور فراکس بہت ان ہیں چکن کاری کی, اور ان کی جو لمبی فراکس چل رہی ہیں سالڈ کلرز میں بھی, میں تو دیکھتی ہوں آج کل پرنٹڈ میکسیز بھی بہت زیادہ بہت وہ والی, وہ بہت اور وہ اچھی بھی لگتی ہیں, وہ ایک آپ کو لوز فٹنگ بھی, پھر پاؤں تک. مجھے تو میں تو ایسے کپڑوں میں بہت آرام سے کور ہے. اگر اور اسٹائل کا اسٹائل, جو بچیاں اسکارف لیتی ہیں وہ اسکارف لے سکتی ہیں, جو کہ جنہوں نے اسٹالر گلے میں ڈالنا ہے وہ اسٹالر لے سکتی ہے, جو نئی بھی پہنتی ان کی بھی وہ بھی بڑی کور ہوتی ہیں اس میں. لیکن آپ یہ دیکھیں بالکل, اور میں ایک اور چیز کہتی ہوں کہ بعض خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ شاید دوپٹہ لینے سے, خواتین کو نہیں بچیوں کو یہ ہوتا ہے اگر ہم دوپٹہ لیں گے تو شاید ہمارا فیشن جو ہے وہ چھپ جائے گا یا ہم اتنے فیشنیبل نہیں لگیں گے. یہ جو لاسٹ 1-2 سالوں میں اسکارف پہننے کا رجحان بھی آیا ہے, اسٹالرز لینے کا ڈفرینٹ انداز میں رجحان بھی آیا ہے, یہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے. اس سے آپ ٹرینڈی لگتے ہیں, آپ زیادہ پیارے لگتے ہیں, وہ پیارے بھی لگتے ہیں. اور ایک آپ کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہیں جاتے ہوئے obviously کوئی نہ کوئی دوپٹہ یا اوڑھنا ہے, وہ اس کی نیڈ کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس لکس ویری گڈ, ویری ٹرینڈی, فیشنیبل آپ لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اگر ہم اس بہار کے موسم میں بات کریں شادیوں کی, شادیاں بھی ابھی ہیں, مطلب اگر ہم پچھلے سردیوں کو تو ویسے ہی شادیوں کا سیزن کہا جاتا ہے, لیکن اگر ہم آنے والے ہفتوں میں بھی دیکھیں تو مجھے تو خود بہت شادیاں ہیں. شادیوں پہ کس قسم کے ٹرینڈز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ شادیوں پہ سیم کٹ لائنز وہی چل رہے ہوتے ہیں, 2 پجاموں والے شرارے چل رہے ہوتے ہیں, پجامے چل رہے ہوتے ہیں, آپ کی ساڑیاں ان ہیں اور وہ ہے. لیکن اب پہلے جیسے ہوتا تھا نا بہت بھرا ہوا, اب تھوڑا سا چیزیں لائٹ رکھتے ہیں, تھوڑی اگر چولی ہے وہ بھی تھوڑی لائٹ رکھیں گے تو آگے اس کا ہوگا. ان کے بھی شراروں میں اور وہ جو ہے لہنگوں میں وہ بھی آل اوور کے چل رہے ہیں زیادہ. وہ بھی ایکچولی جو انسپائر ہے نا وہ ہمارا دوسرے ادھر سے ہے, تو بوٹیاں پیاری پیاری سلیوز بھرے ہوئے, اور اس میں بھی آپ کے شارٹ شرٹ اسٹریٹ پینٹس چل رہی ہیں, آپ کی شلوار اگر چل رہی ہے, قمیض چل رہی ہے, وہ بھی آپ کے برائٹ کلرز, مسٹرڈ یلو, شاکنگ پنک, بلیک لہنگے بھی آ رہے ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ. لیکن میں تو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ اس کو رینوویٹ کر کے پہنیں, آپ ایز اٹ از پہنیں. اگر آپ کو فیشن کیری کرنا آتا ہے نا, یو لک گڈ ان ایوری تھنگ. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس فلاں چیز آئے گی تو آپ اچھا لگیں گے, میرا نہیں خیال. آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے, آپ اچھے لگتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل آپشنس ہیں. کچھ ایسے کپڑے ہیں جو کہ 4 سال بعد بھی نکالیں اور آپ پہنے تو آپ پہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان کو خود سجانا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ اگر پلین میں ہے تو میں جیولری ہیوی کر لوں, میک اپ تھوڑا سا ڈارک کر لوں. یعنی یہ چیزیں جو ہیں مکس اینڈ میچ ان کمبینیشن ہوتا ہے ان چیزوں کا. لیکن اگر آپ کو کیری کرنا آتا ہے, آپ ہر انداز میں اچھے لگتے ہیں, اور میں کہتی ہوں سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ٹرینڈی ہیں جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں, لیکن سب کچھ چل رہا ہے, سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے پسند بھی کیا جا رہا ہے, جس کے پاس جو اویلیبل آپشن ہے وہ اس میں کمفرٹیبل ہے. ایسا ہی ہے یہ. تھینک یو سو مچ ریما, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.